شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت رہی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدا ہی سے جنگیں لڑی گئیں۔ 1757 میں سراج الدولہ نے اور 1799 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے بعد مختلف آزادی پسند افراد اور گروہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ 1857 میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھا لیے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہی۔ ان میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک بھی قابل ذکر ہے۔ اسی تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا کی یادگار کے طور پر اردو دروازے کا نام دیا گیا۔ جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس قدر وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسر پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں جیلوں میں ٹھوس دیا گیا اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ آزادی کے لیے جدوجہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا محمود الحسن 1851 میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اسی مدرسے میں 1875 سے انہوں نے 25 روپے ماہ ہموار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھی۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلقان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ اسی مقصد کے تحت وہ آخر دم تک جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا۔ اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب 1915 میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی، مولانا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کوششیں تیز کر دی۔ انہوں نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خود حجاز روانہ ہو۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کی ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے منصوبہ اور
فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ اس تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ ریشمی رومال تحریک کہلائے۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا، اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھی۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ مولانا نے 1915 میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے، اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون 1920 کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے اور 30 نومبر 1920 کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔